کشمیر کی بات کر رہے ہیں. ہمیں کہا گیا آپ ان دنوں میں آزادی مارچ نہ کریں. ایل او سی کے اوپر ہندوستان پاکستان کے بیچ میں بڑی ٹینشن ہے, سرحد کے حالات بڑے پیچیدہ ہیں, آپ یہ جلسہ نہ کریں اس موقع پر. ہم نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ کشمیر کے سرحد پر تو بڑی ٹینشن ہے, تناؤ ہے, جس کی وجہ سے ہمیں جلسہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن کرتارپور کوریڈور کھولنے کے لیے ہندوستان سے دوستی کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں. یہ کیسا ٹینشن ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں یہ ٹینشن ہے اور دوسری طرف دوسرا دروازہ کھولنے کے لیے آپ ہندوستان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں. میرے محترم دوستو, آج کشمیریوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے. آج کشمیریوں کو اس موجودہ پاکستانی حکمرانوں نے مودی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. آج یہ اجتماع پاکستانی قوم کا اجتماع, تمام سیاسی جماعتوں کا اجتماع ایک آواز کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ حکومت کو پرواہ کیے بغیر عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. عوام کشمیریوں کی جنگ لڑیں گے, ان کی آزادی کی جنگ لڑیں گے, ان کی حق خود ارادیت کی جنگ لڑیں گے, ان کے آئندہ مستقبل کی جنگ لڑیں گے, اور کشمیری عوام کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گے. پاکستان 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 آزادی 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 آزادی. ان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے, مہنگائی نے گھر کر لیا ہے, غریب آدمی صبح و شام کے لیے راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا, غریب مائیں اپنے روزگار کے لیے اپنے بچوں کو بیچنے پہ مجبور ہو گئی ہے, نوجوان خودکشیاں کرنے پہ آ گئے ہیں, رکشے والا رکشے کو آگ لگا رہا ہے, چھوٹا دکاندار کو برباد دیکھ رہا ہے, عام آدمی آج جس قرض میں مبتلا ہے. کیا ہم قوم کو ہمیشہ کے لیے ان نااہل حکمرانوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں؟ ان لوگوں کو اپنے ہی قوم کے غریبوں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, کسانوں کے ساتھ, مزدوروں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ, بے روزگاروں کے ساتھ مزید کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. انہوں نے کہا تھا ہم 50 لاکھ گھر بنا کر دیں گے. 50 لاکھ گھر بنانا تو دور کی بات ہے, 50 لاکھ سے تو وہ زیادہ گرا چکے ہیں. 50 لاکھ سے زیادہ گھر گرا چکے ہیں, لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے. آپ غریبوں کے روزانہ کے انٹرویو دیکھ رہے ہیں, کس طرح ان کے گھروں کو اجاڑا گیا ہے. نوجوانوں سے کہا گیا تھا کہ آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی. 1 کروڑ نوکری تو دور کی بات ہے, 20 سے 25 لاکھ نوجوان 1 سال کے اندر مزید بے روزگار ہو گیا ہے. ہاں, یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان اتنا خوشحال ہوگا کہ لوگ نوکریوں کے لیے باہر سے آئیں گے. باہر سے آئے ہیں لوگ, لیکن 2 بندے آئے ہیں, ایک اسٹیٹ بینک کا گورنر اور ایک FBI کا چیئرمین. یہ 2 بندے باہر سے نوکری کے لیے آئے ہیں, ان 2 کے علاوہ کوئی نہیں آیا, اور وہ بھی IMF نے بھیجے ہیں. جب پاکستان
جب پاکستان کی معیشت پر اس طرح کے سانپ بٹھائے جائیں گے جو مغربی معیشت کو خوشحال بنائیں گے، پاکستان کی معیشت کو ان کا گروی بنائیں گے، ہم پاکستان کی غلام معیشت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور جب پاکستان کی بنیاد بنی تھی تو اس وقت جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا پہلا افتتاحی جلسہ ہو رہا تھا تو قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ مغربی معیشت اس نے سوائے جنگوں کے اور سوائے فسادات اور تباہیوں کے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے، ہم مغربی معیشت کو تسلیم نہیں کرتے، ہمیں چاہیے تو ہم قرآن و سنت کے مطابق پاکستان میں معاشی نظام چاہیں گے۔ آج قائد اعظم کی روح تم سے پوچھ رہی ہے کہ کہاں ہے وہ معیشت جس کے تصور پر میں نے پاکستان بنایا تھا، اور آج تم نے میرے پاکستان کو غلام بنا دیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس وقت پاکستان کی 1940 میں قرارداد پاس ہو رہی تھی، اس قرارداد میں قائد اعظم نے صرف پاکستان کے تصور پیش نہیں کیا تھا۔ اس زمانے میں یہودی فلسطینیوں کی سرزمین پر بستیاں آباد کر رہے تھے۔ قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودی بستیاں ناجائز ہیں اور ہم فلسطینیوں کے شانہ و شانہ ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ یہ ہے پاکستان کا پہلی تجویز، اور یہ ہے قائد اعظم کا فلسطینیوں کے ساتھ کمٹمنٹ۔ اور جب اسرائیل وجود میں آیا، سن 1948 کو وجود میں آیا، تو اس کے وزیر اعظم نے اسرائیل کی پہلی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول میں کہا کہ ایک نوزائیدہ پاکستانی مسلمان ملک کا خاتمہ یہ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوگا۔ پاکستان کے بارے میں اسرائیل کا خارجہ پالیسی کا وہ تصور کہ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد پاکستان کا خاتمہ ہے، اور پاکستان کی بنیاد اس خارجہ پالیسی کی بنیاد پر کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پھر پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کون سا قائد اعظم کا پاکستان آپ تشکیل دے رہے ہیں؟ نیا پاکستان کس کا پاکستان؟ تم نے کیوں پاکستان کے تصورات کو تبدیل کیا ہے؟ آج قوم آپ سے پوچھنا چاہتی ہے، تم ان حقائق کو عوام کے سامنے کیوں نہیں لا رہے؟ تم نے پاکستان کی بنیاد کن باتوں پہ رکھی ہے؟ آج آپ کا اجتماع مبارک اجتماع ہے۔ آپ کا یہ عوامی سیلاب یہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی مائی کا لال آنے والے مستقبل میں پاکستان کی سرزمین پر ناموس رسالت پر نہیں چھڑ سکے گا۔ آج آپ کا یہ عظیم الشان اجتماع اور یہ عوامی سمندر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ آنے والے مستقبل میں کوئی پاکستان کے آئین کے عقیدے ختم نبوت کو نہیں چھیڑ سکے گا۔ کہتے ہیں یہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ مذہبی کارڈ اگر آئین کا مسئلہ ہے اور آئین اس کا ذکر کرتا ہے، آئین اس کا تحفظ کرتا ہے، میں آئین کی بات کرتا ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے پاکستانی آئین کے تحت تحفظ دیے ہوئے اسلامی دفعات کو تحفظ دینے کے لیے بات کرو؟ آپ کون ہوتے ہیں میرے روکنے والے؟ آپ کون ہوتے ہوئے مغرب کو خوش کرنے والے، مغرب کی چاپلوسیاں کرنے والے، مغرب سے وظیفہ خوری کے لیے پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ مذہب کی بات ہو؟ میں کہتا ہوں پاکستان اور مذہبی اسلام کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام ہے تو پاکستان سے۔ میرے محترم دوستوں، آج نوجوانوں کا مستقبل تاریخ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم تو کرپشن کے خلاف لڑ رہے ہیں، نواز شریف کرپٹ ہے، زرداری کرپٹ ہے، ہم تو چوروں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ آئیں چند روز پہلے ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ پڑھ لیں۔
کہتا ہے 1 سال کے اندر 2 سے 3% کرپشن میں اور اضافہ ہو گیا. تم نے کرپشن میں اضافہ کیا. تم تو چوروں کے چور ہو. اور میں کیا نام دوں تمہیں. تم تو کفن کش کے بیٹے بن گئے ہو. سنائی مشکل سے میرے دوستوں سلائی مشین سے ارب پتی بننے والی باجیاں ان کا ذرا حساب لے لو. دوسروں کو آئینہ دکھانے والوں ذرا اپنی شکل آئینے میں دیکھ لو. آج جو اتنا بڑا عظیم اجتماع اور پورے ملک سے آنے والا آزادی مارچ، آج پاکستان کی میڈیا پر پابندی ہے کہ دنیا کو پاکستان کے عوام کی ان جذبات سے آگاہ کر سکے. شرم! آج میڈیا پر پابندی ہے. میں میڈیا کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اپیل کرتا ہوں میڈیا مالکان سے، میڈیا اینکر سے، میڈیا پرسن سے کھل کر آزادی مارچ کا حصہ بنے اور حکومت کی ان فیصلوں کے خلاف بغاوت کریں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، میڈیا سے پابندی فوراً اٹھا لو. اگر نہیں اٹھاؤ گے تو پھر ہم بھی کسی پابندی کے پابند نہیں ہوں گے. آج یہ ہماری پرامن صلاحیتوں کا اظہار ہے. ہم پرامن لوگ ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ امن کے دائرے میں رہیں، ورنہ اسلام آباد کے اندر پاکستان کے عوام کا یہ سمندر اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وزیر اعظم کے گھر میں جا کر وزیر اعظم کو خود گرفتار کرے. میرے محترم دوستوں، عوام کا فیصلہ آ چکا ہے. اب اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے. لیکن میں اداروں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. ہماری چچی چلی پالیسی ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے. ہم پاکستان کے اداروں کا استحکام چاہتے ہیں. ہم اداروں کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اداروں کو غیر جانبدار بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم محسوس کریں کہ اس ناجائز حکومت کی پشت پر ہمارے ادارے ہیں، اگر ہم محسوس کریں کہ ہمارے ان ناجائز حکمرانوں کا تحفظ ہمارے ادارے کر رہے ہیں، تو پھر 2 دن کی مہلت ہے. پھر ہمیں نہ روکا جائے. ہم اداروں کے بارے میں
میرے دوستوں آج میرا استاد سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے. معماران قوم کو اسلام آباد کی سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے. خواتین مستانیوں کو چہروں پر تھپڑ مارے جا رہے ہیں. سڑکوں پر ان کی تذلیل کی جا رہی ہے. تھانوں میں ان کی تذلیل کی جا رہی ہے. جو قوم کو سنوارنے والے لوگ ہیں, جو علم کی زینت سے سنوارتے ہیں, آج وہ اسی کی سزا پاکستان میں پا رہے ہیں. آج پشاور کا وہ ڈاکٹر جو لوگوں کے زخم سیتا ہے, اس کی مرہم پٹی کرتا ہے, آج خود ڈاکٹروں کے زخم سے خون رس رہا ہے اور سڑک کو رنگین کر رہا ہے. ہسپتالوں میں پڑا ہے جہاں لوگ ان سے علاج لینے کے لیے جاتے ہیں, وہاں خود وہ زیر علاج ہے. کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ ہمارا ڈاکٹر وہ بھی غیر محفوظ ہو, ہمارا استاد بھی غیر محفوظ ہو. آج وکیل بھی رو رہا ہے, وہ بھی میدانوں میں ہے. آج میڈیا کا کارکن بھی رو رہا ہے. کون سا طبقہ ہے جو اس وقت کرب میں مبتلا نہیں؟ اس کرب سے اگر قوم کو نکالنا ہے تو 2 دن کی مہلت ہے آپ کے پاس. آپ استعفیٰ دے دیں. ہم نے اس سے آگے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کسی کے ساتھ. ہم جس امن کے ساتھ آئے ہیں, ہماری اس امن کا احترام کیا جائے, قوم کے امن کا احترام کیا جائے, سیاسی جماعتوں کے امن کا احترام کیا جائے. نہیں, بلاول بھٹو نے سن لی ہے, محمود خان نے سن لی ہے, میرے تمام حسن اقبال صاحب بھی سن رہے ہیں اور خواجہ آصف بھی سن رہا ہے اور اویس نورانی بھی سن رہا ہے. آپ بھی چوک کی بات کر رہے ہیں, ہم سب نے نوٹ کر لی ہے. اور ہم جن کو سنانا چاہتے ہیں وہ بھی سن لیں. کہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار میں پناہ لی تھی, تو 3 دن کی مہلت جو ہے اس کا سنت سے بھی ایک نسبت ہے. میرے محترم دوستوں, میں اپنے تمام اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اسفندیار ولی خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ڈاکٹر عبد المالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں, محمود خان اچکزئی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آفتاب خان شیرپاؤ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اویس نورانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, تمام اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مسلم لیگ کے رہنما یہاں بیٹھے ہیں, میں میاں نواز شریف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, شہباز شریف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, اور ساجد میر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, آصف علی زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت جو جیلوں میں ہے اور جو بیمار ہے, اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اب آپ مجھے بتائیں, میرے گفتگو کی یہ تو میں نے باتیں کی ہیں, اب آپ سے پوچھتا ہوں استعفیٰ مانگتے ہو یا نہیں؟ استعفے سے کم پہ راضی ہو سکتے ہو؟ اگر استعفے سے کم پہ راضی ہو سکتے ہو مجھے بتا دو. موبائل کی لائٹیں جلائیں, موبائل کی, اور نعرہ لگائیں, نیازی
के मुतालबात हों, ताजरों के मुतालबात हों या डॉक्टर्स के मुतालबात हों, हुकूमत अपने फैसले वापस ले और हमारे हर तबके जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे असासा हैं, चाहे ताजर है, चाहे दुकानदार है, चाहे जमींदार है, इन सब के मुतालबात को तस्लीम किया जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जो हमारा ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें 70-75 हमारे तबलीगी जमात के मुसाफिर शहीद हुए हैं, बहुत सारे जख्मी हुए हैं, इनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन एक मुतालबे के साथ कि इस बात की ताला से तहकीकात होनी चाहिए, कुछ भी नहीं, और अदालती तहकीकात होनी चाहिए कि हादसा है या दहशतगर्दी का वाक़या है। और रेलवे ने क्या कमजोरी दिखाई कि इतने बड़े नुकसान हो गए, पूछा जाए रेलवे से कि रेलवे ने ऐसी कोताही क्यों की। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, एक नहीं है, कई सेकेंडर आएंगे सामने और बाकियों पर तो इल्जाम लगते थे ना। यहाँ तो पूरी पार्टी पर इल्जाम है कि तुमने फॉरेन फंडिंग खाई है, केस अदालत में है। बाकी तो एक एक आदमी तुम चोर हो, तुम चोर हो। यहाँ तो सारा टब्बर चोर है, सारा टब्बर चोर है, पूरा टब्बर है। मेरे दोस्तों, आप इस मैदान में इस्तिकामत के साथ रहे, कोई साथी नहीं हिलेगा। इस्तिकामत के साथ इस मैदान में जमे रहना है और 2 दिन के अंदर इनसे इस्तीफा लेना है। और अगर नहीं दिया तो फिर हमने यहाँ मिलकर एक फैसला करना है। अब फैसला आपने करना है, हमने नहीं करना है। आप अवाम हैं, वोट आपकी अमानत है, वोट आपकी मिल्कियत है, आपकी अमानत पर डाका डाला गया है। लिहाजा अपने वोट के बारे में अब फैसले आपने करने हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम इस वक्त तमाम सियासी रहबरान के साथ राब्ते में हैं, रहबर कमेटी भी मौजूद है। लम्हा बलम्हा सूरत हाल पर हमारी नजर है, मुशावरत के साथ तजावीज़ तय की जाएंगी और आपके सामने पेश की जाएंगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये